دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے کامیاب کر دیتے ہیں، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ دوستوں آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، یہ آپ کی دشمن سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ والوں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کر بیٹھتے ہیں۔ آج یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر کے رکھ دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر اپنے جسم پر پھینکتا ہے یا پی لیتا ہے، سر پہ ڈالتا ہے، جو بھی کرے گا اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری پر لگ چکے ہیں، آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، انشاءاللہ لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی، شفا یاب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا بلڈ پریشر ختم کرے گا، ذہنی مرض ہے، ذہنی دباؤ ہے، ہارمونز، تھیورائڈز کچھ بھی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت کا صرف اور صرف یہ خاص نام جب آپ پڑھ کے پانی کے گلاس پر دم کریں گے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وظیفے کی کتنی خاصیت ہے، اس وظیفے کی کتنی زیادہ کرامت ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس پانی کو جب آپ لوگ پی جائیں گے، انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پانی آپ کے جسم میں داخل ہوگا، جیسے جیسے یہ پانی کے گھونٹ آپ کے جسم میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی لا علاج بیماری ختم ہوگی، اور جو معاملات ہیں جسے ہم لوگ کالا جادو کہتے ہیں، اس کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بندہ بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ اللہ والوں ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر بولوں کہ یہ دن بہت خاص ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن اتنا برکت والا ہے کہ آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والوں اگلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔
اللہ والوں اس مہینے کی بھی عظمت بہت زیادہ ہے. آج تیاری کرو گے تو کل فائدے اٹھاؤ گے انشاءاللہ. جو بندہ بھی آج اس خاص عمل کو پڑھے گا، اس بابرکت دن، عظمت والے دن، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے. اللہ پاک اس طرح سے نوازے گا کہ وہ خود بھی حیران رہ جائے گا. اور جو بندہ بھی ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا. اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا. بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکل کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا، یہ عمل نہیں پڑھے گا. آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے. یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے. یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا. میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے. آج کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے. آج مانگ لو کیا مانگتے ہو. آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا. آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے. نصیب اور تقدیر بدلوانے کا وقت ہے. یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا. آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا. پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے. اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں. اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن و مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا. آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا. آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے. آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے. آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا. اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں. آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا. آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا. آج کھل ڈل کے مانگ لو. آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں. آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے. رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا، بھکاری، فقیر بن کر ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا. اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ حاجت جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا. اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں. اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا. اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں. آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں
تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ گھر میں پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ رحمتوں کو، فرشتوں کا نزول آپ کے گھر میں ہوگا۔ اس لیے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، اور آپ نے توجہ، دھیان، ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس دن کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اور آج ماہ جمادی الثانی کا دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو یقین کریں یہ گولڈن چانس آپ لوگوں سے مس ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے چند منٹ نکال کر یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، اور آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھ لی۔ بہت سارے لوگ کرتے یہ ہیں، ویڈیو کو بھگا بھگا کر دیکھتے ہیں، اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کس طریقے سے ہمیں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، صحیح طرح سے دیکھیں، جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے آپ لوگ کامیاب ہو سکیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو آرام سے دیکھیں، بغیر اسکپ کرے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اس طرح سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ لوگ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نہایت ادب، احترام اور توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ ہو سکے تو کپڑوں پہ ہلکی پھلکی خوشبو بھی لگا لیں، ہو سکے تو نئے کپڑے پہن لیں، غسل فرمائیں۔ جو نبی پاک کی سنتیں ہیں، جو نبی پاک نے بتایا کہ جمعۃ المبارک کے دن میں یہ کرتا ہوں، تو ان کی امت کو بھی چاہیے کہ وہ سارے کام اپنے نبی پاک کی وہ پوری اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اپنے اوپر نافذ کریں۔ آپ کو دیکھی دیکھی آپ کے دوست، آپ کے بچے، آپ کے سرکل میں جو بھی لوگ ہوں گے، وہ سب آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ لوگ نبی پاک کی سنتوں کو اختیار کر رہے ہیں، اور بندے آپ کو دیکھ کر انسپائر ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم مسلمانوں کو یہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگ ان کی سنتوں کو عام کریں، اپنے بھائیوں کو بتائیں۔ لیکن سخت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ریلز بنانے کا تو وقت ہے، ٹک ٹاک بنانے کا تو وقت ہے، ہم لوگ شاہ رخ خان کی طرح بننا چاہتے ہیں، سلمان خان کی طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بننے کو ہم لوگ تیار نہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے نبی پاک کی سیرت کو اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک کی سیرت کو اختیار کر لوگے، آپ کا گھر کیا، آپ کا پورا محلہ آپ کا ادب کرے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لو، پھر دیکھو ہر بچہ بوڑھا آپ کی عزت کرے گا۔ آپ کو کوئی امیر صاحب بولیں گے، مولانا صاحب بولیں گے، حافظ صاحب بولیں گے۔ اللہ والو، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ بے شک آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہو، لیکن پھر بھی آپ کو صرف اس ایک سنت کو اپنے چہرے پر سجانے سے جو ثواب ملتا ہے اور جو عزت ملتی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو سوچیں، جب آپ لوگ سفید لباس پہنیں گے، آپ لوگ نمازیں پڑھیں گے، آپ کے چہرے پر نور ہوگا، وضو کے اثرات ہوں گے، اور نبی پاک کی سنت ہوگی، تو سوچیں کس طریقے سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ دنیا تو ملے گی ہی ملے گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ تو اللہ والوں، آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل لازمی کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان اور توجہ سے ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। जैसे ही आप दुरूद पाक पढ़ लें फिर अपने मकसद की नियत करें कि आप फलाह मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं, फलाह हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं, फलाह बीमारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, फलाह परेशानी के लिए पढ़ना चाहते हैं। यानी कि आपने अपने मकसद की अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अल्लाह वालों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, बिना स्किप किए देखना है। वीडियो को मुकम्मल देखनी है। पहले ही ये कबूलियत की घड़ियां हैं, हाथों से निकल रही हैं। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अल्लाह वालों, वजीफा बताने से पहले सबसे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की इस दुआ में शमूलियत भी हो जाए और आप लोगों के मामलात भी आसानी की तरफ चले जाएं। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, मेरे मौला तुझे कुरान का वास्ता। हम सब की दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार बना दे। मेरे मौला अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा, शैतान से नफ्स अम्मारा से अपनी अमान हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। मेरे मौला मरते वक़्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला अपने नामाए आमाल को सीधे हाथ में पकड़ने वाला बना, जन्नतुल बकी से उठा। मेरे मौला हज और उम्रे की सआदत अपने वालिदैन के साथ नसीब फरमा। मेरे मौला मदफन हमारा भी जन्नतुल बकी में बना दे। नबी पाक की ख्वाब में हमें जियारत करने की तौफीक अता फरमा दे। बिलखुसूस जो मेरी बहनें अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना खुसूसी नज़र करम नज़र रहमत फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, कुफ़ार का मुकाला फरमा, मुसलमान का इस्लाम का बोलबाला फरमा। मेरे मौला हमें हमेशा फ़तह और नुसरत से नवाज दे, अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं रखना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है। पहले नंबर पे आपने अपने गुनाहों की तौबा करें। रब्बे करीम को राजी करने के लिए जिस तरह सहाबाए किराम रब को राजी किया करते थे, आपने भी एक कुरानी आयत को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा इस्तगफार करना, अपने गुनाहों की तौबा करना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है। जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की निदामत और शर्मिंदगी से तौबा करता है तो अल्लाह करीम उसे ऐसी जिंदगी से नवाजते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं, जिसमें रुकावटें बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यकीन कीजिएगा, खुद की तारीफ और बड़े बड़े बोल बोलने से अल्लाह की पनाह कीजिए। अल्लाह को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल नहीं पसंद। बाज़ औकात इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसी बात कर देता है जिसे रब की पकड़ में चला जाता है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। यकीन कीजिएगा, ये आयत आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। अल्लाह वालों, हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। इंसान का सगीरा, उसका कबीरा गुनाह वो सब जानता है। अपने शब रोज से हर बंदा वाकिफ है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। इंसान का ज़मीर उसे उसके गुनाहों की तलकीन करता है।
کہ کہاں آپ نے دل آواری کی، کہاں جھوٹ، غیبت، بہتان یا کوئی ایسا گناہ کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھا۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ عطا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرا لی جائے۔ یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ بھی گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک تو معصومن ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اپنی امت کو تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں توبہ کرے گی۔ اللہ والوں، تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اب اللہ والوں، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک پوری تسبیح مطلب 100 دانوں والی تسبیح یعنی 100 ٹائمز 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام بنتالے ٹوٹ جائیں گے، رستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ اب اللہ والو، تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کہیں پین سے لکھ لیں، کہیں آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے،
پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنا پڑھنا ہے، بتا دیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ رب کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے گا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پڑھا جائے گا صرف 21 بار، 21 ٹائمز 21 بار پڑھا جائے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں کو صرف 21 بار 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بڑے پھونک ماریں، خود بھی پی لیں، یہ جو دوسروں کو پلا دیں جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا اگر بے اولادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پلا دیں۔ اگر بچوں کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فنگر چپس آتے ہیں، آلو والے فنگر چپس جسے ہم کہتے ہیں، آپ لوگوں کے ملک میں کیا کہا جاتا ہے نہیں پتا، فرینچ فرائز بھی کہا جاتا ہے، اور اب تو پیزا والے چپس بھی آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے چپس آ رہے ہیں۔ اس آلو کے چپس کے اوپر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں گی تو آپ کھلائیں گی تو آپ کے بچوں کی صحت بھی بنے گی، اور آپ کے بچے آپ کے وفادار بھی رہیں گے، آپ کی محبت ان کے دل میں، احترام ان کے دل میں بیٹھے گا۔ بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے آپ کی خدمت بھی کریں۔ میرا سنانا، آپ کا سننا، اللہ پاک اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔